بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی بخشش کے لیے حاضری ہوتی ہے۔ یہاں ہم یہ جنازہ وہ جنازہ ہے جہاں ہم اپنی گناہوں کی اور اپنی بخشش کروانے آئے ہیں۔ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملک کے طول عرض سے اکابر تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے یقیناً سب کا اسٹیج تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اہل سنت والجماعت کی قیادت، جمعیت علماء اسلام کی قیادت، وفاق المدارس کی قیادت، تبلیغی جماعت سے وابستہ حضرات، حضرت قاری عبدالخالق صاحب تشریف فرمائے، قاری اسد عرفان صاحب تشریف فرمائے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب پنو سے ایک بزرگ ایسا ہے جو صاحب نسبت ہے، صاحب زبان ہے۔ میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ اس خانوادے کی ایک پرانی نشانی، آبائی علاقے سے سفر کیا اور پھر اس سفر کو آج تک نبھایا۔ شیخ الحدیث جامعۃ الحبیب، شیخ الحدیث دارالعلوم حنفیہ، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب کے خلیفہ مجاز، ان کے معتمد شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، جن کو حضرت پیر عبدالرحیم صاحب سے بھی خلافت اور حضرت پیر غلام حبیب صاحب سے بھی اجازت و خلافت۔ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنی گفتگو فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زمانے سے الحمدللہ میرا اس خانوادے کے ساتھ تعلق اور مدرسے کے اندر میری تعلیمی خدمات اللہ پاک آخر تک برقرار رکھے۔ 3 نسلیں، حضرت پیر، حضرت مرشد عالم، اس کے بعد حضرت جانشین صاحبزادہ عبدالرحمان صاحب قاسمی رحمہ اللہ، اور اس کے بعد حضرت پیر عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں آخر تک نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس خانوادے کے ساتھ یہ نسبت اور اس نسبت کی امانت آخر تک اللہ رب العزت ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں پورے خاندان سے اور خاندان مجھ سے تعزیت کرے کہ میں کتنی قرض میں ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر رکھے۔ لاہور سے بھی علماء کی ایک بڑی جماعت تشریف لائی، حضرت مولانا فہیم الحسن تھانوی صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیاسی اور مذہبی میدان کے ہمیشہ دوست اور ساتھی، لاہور سے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب۔ انتظامیہ کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اپنی اپنی جیبوں کا خیال رکھیں، اپنی جیبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں اور زبان بھی میری لڑکھڑا رہی ہے۔ جس صدمے سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس پیر طریقت حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب نقشبندی جو مرشد عالم کے، میں تو حضرت مرشد عالم کا بھی متوسل تھا، ان کے گھٹنوں پہ بیٹھا، اور میں 2 اجتماع جو ہوتے ہیں ہمارے نقشبندی اجتماع، حضرت پیر صاحب پیر حضرت مرشد عالم کے حکم پر میں وہاں آ کے خطاب کیا کرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر اب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے اور ان کے جانشین حضرت مولانا محمود الحسن صاحب ہیں، ہمارے بھائی حضرت مولانا عبدالقدوس نقشبندی ہیں، مولانا عبدالشکور، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے۔ یہ پورا خانوادہ چکوال کا موسم ہے، چکوال ضلع بنا تو حضرت پیر عبدالرحمان قاسمی صاحب کی کوششوں سے، جیسے حضرت فاروقی صاحب نے فرمایا، خود میرے والد گرامی مجاہد اسلام یادگار اسلاف 6 ماہ پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ چکوال کو ضلع بنوانے والوں میں حضرت پیر عبدالرحمان قاسمی صاحب کے ساتھیوں اور سپاہیوں میں بڑے بڑے علماء شامل، بڑے بڑے خطباء شامل، بڑے بڑے سیاسی لوگ شامل۔ اس گھرانے میں جیسے دین دیا ہے تو چکوال کو سیاست بھی سکھائی ہے۔ میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی صاحب کے چھوٹے فرزند اور ان کی آخری نشانی ان کے بیٹے حضرت پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب، جن کو آج دورہ صدمہ بڑے بھائی جان کے جانے کا بھی، اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمت کا بھی، حضرت پیر عبدالقدوس
यूनुस नक्शबंदी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज से खानका हबीबिया नक्शबंदिया चकवाल के मुतवस्सिलीन, खुलफा और चकवाल शहर के अवाम और मुल्क भर से हमारे कबाए उलमाए किराम हजरत मौलाना इलियास चनियोटी साहब दामत बरकातुहुम, मेंबर सूबाई असम्बली हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन मौलाना जुनैद साहब, मौलाना फहीमुल हसन थानवी, मौलाना असदुल्लाह फारूक, हजरत मौलाना अब्बा जी के खलीफा मौलाना नईमुल्लाह फारूकी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना कारी अब्दुल खालिक साहब इस्लामाबाद और बेशुमार उलमा हैं। तलगंज के उलमा मुझे नज़र आ रहे हैं, चौसरगंज शाह के उलमा नज़र आ रहे हैं, चकवाल के मुख्तलिफ हमारे साथी और मकातिब फिक्र के उलमा नज़र आ रहे हैं, और गुजरांवाला से, सियालकोट से, लाहौर से, जनूबी पंजाब से, झंग से और मियाँ वाली और कायदाबाद और पता नहीं कहाँ कहाँ के अफराद। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बरादर बुजुर्ग पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इस गम की घड़ी में आपके लिए एक तसल्ली का समा है, एक घारस है। जिस तरह जख्म पर कोई मरहम रख दी जाती है, मुतवस्सिलीन के लिए खुशखबरी है कि उनके दिलों को ठंडा करने के लिए मैं एक ऐलान करूंगा, और उस ऐलान के बाद हजरत मौलाना पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी दामत बरकातुहू जो हमारे भांजे हैं वो भी एक ऐलान करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत भाईजान रहमतुल्लाह से वो काम लिया जो बड़ी बड़ी जमातें ना कर पाई, वो मेरे अकेले एक इस भाई ने कर दिखाया। न सिर्फ मुतवस्सिलीन सिलसिला आलिया के नक्शबंदिया के सरों पर रहमत की छतरी इन्होंने तानी, न सिर्फ मुल्क की सियासत में अपना अहम किरदार अदा किया, न सिर्फ खानका हबीबिया की रौनकों में इजाफा किया, न सिर्फ उम्मत के लिए एक मुरब्बी और मुशफ़िक़ शेख की हैसियत थी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हजरत अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जमात, हजरत अब्दुल रहमान कासमी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जमात के सर पर, इस आजिज़ के सर पर हमारे